الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بڑے محمد والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. مسلسل تربیت انسان کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ہر شے کائنات میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. اگر کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کا ایک مقصد ہے، کیسے ممکن ہے کہ انسان جتنی بڑی مشین خدا نے بنائی اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو؟ زمین سے اگر کوئی سبزی بھی اگتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ مختلف پھل کھاتے ہیں، مختلف سبزیاں کھاتے ہیں، تو بے مقصد کوئی سبزی بھی نہیں اگتی. دنیا کو لوہے کی ضرورت تھی، اللہ نے زمین سے لوہا نکالا. انسان کو گاڑیوں میں پیٹرول کی ضرورت تھی، اللہ نے زمین سے پیٹرول دیا. تیرے وجود میں بھوک رکھی، بھوک کو بجھانے کے لیے اس نے مختلف سبزیاں زمین سے نکالی. تیرے بدن کو پروٹین کی ضرورت تھی، اس نے کئی گوشت والے حیوانوں کو تمہارے لیے کیا کیا؟ حلال کیا. انسان کو نیند کی ضرورت تھی، اس نے تیرے لیے رات بنائی. انسان کو روشنی کی ضرورت تھی، اس نے تیرے لیے سورج بنایا. انسان کو پینے کے لیے میٹھے پانی کی ضرورت تھی، اس نے سمندروں سے نمکین پانی کو اٹھایا، ہواؤں میں لے گیا،
وہاں پہ فلٹریشن اس کی اور پھر اسی نمکین پانی کو میٹھا بنا کے انسان کے لیے زمین پہ اتارا. ہاں، یہ پورا سلسلہ جو کائنات میں چل رہا ہے، ایک بھی چیز آپ کو بغیر مقصد کے نظر نہیں آتی. جنہوں نے سائنس پڑھی ہے ان کو پتہ ہوگا کائنات کا جز یا کائنات کی ہر حرکت جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بغیر مقصد کے نہیں ہے. یہ درخت، یہ پودے آکسیجن دیتے ہیں، آپ کی غلط آکسیجن اپنے اوپر لے لیتے ہیں، پھر صاف ستھری آکسیجن باہر دیتے ہیں. ہر شے جو انسان کر رہا ہے، یہاں تک کہ اپنے بدن کو دیکھے اللہ نے اس کے اندر بھی ایک نظم رکھا ہے. آنکھ اگر بنائی ہے تو ایک نظم کے مطابق، کان اگر بنائے ہیں تو ایک نظم کے مطابق. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے کانوں میں کروٹیں ہوتی ہیں. کان بالکل کاغذ کی طرح پلین نہیں ہے، تھوڑا ٹیڑھا میڑھا اللہ نے بنایا ہے. کبھی سوچا اللہ نے ایسا کیوں بنایا ہے؟ آج سائنس بتاتی ہے اگر کان ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح سیدھا ہوتا، یہ آواز تو سنتا پر اسے یہ پتہ نہ چلتا کہ آواز دائیں طرف سے آ رہی ہے یا بائیں طرف سے آ رہی ہے. ہاں، یہ کانوں کی جو کروٹیں ہیں یہ تشخیص آواز کے لیے ہے کہ آواز سیدھی طرف سے آئی ہے یا الٹی طرف سے آئی ہے. اللہ نے تیرے ماتھے پہ ابرو دیے ہیں، اللہ نے بال دیے ہیں تاکہ جب پسینہ آئے وہ سیدھا آنکھوں میں نہ جا پائے. پھر اس نے آنکھ کی حفاظت کے لیے تجھے پلکیں بھی دی ہیں تاکہ کوئی چیز فوراً آنکھ میں نہ جا پائے. دنیا بدن کا سب سے نازک ترین عضو کیا ہے؟ آنکھ ہے. تبھی آنکھ کو ایک حفاظت میں اللہ نے رکھا کہ آنکھ کو نقصان نہ ہو. انسان کو مکہ بھی لگتا ہے تو کبھی جبڑے پہ لگتا ہے، آنکھ پہ بہت کم لگتا ہے کیونکہ آنکھ کیا ہے؟ نازک ہے. اب آنکھ کا نم ہونا بہت ضروری تھا، تبھی اللہ نے آنکھ کے پانی کو کس طرح بنایا، چربی وہاں پہ رکھی کہ ہمیشہ وہ پانی کیا رہے؟ آنکھ ہمیشہ نم میں رہے، ہمیشہ گیلی رہے. اگر آنکھ خشک ہو گئی تو بندہ اندھا ہو جاتا ہے. اللہ نے تیرے منہ کے پانی کو میٹھا رکھا تاکہ یہ ہمیشہ نم رہے. ہر چیز، اب تصور کرے اگر اللہ منہ کے پانی کو نمکین بنا دیتا انسان کا جینا حرام ہو جاتا، انسان کسی چیز کو نگل نہ سکتا. تو اللہ نے جو سسٹم تمہارے بدن کا بنایا ہے وہ بڑے حساب و کتاب کے ذریعے بنایا ہے. چھوٹی سی چیز دیکھ لے، انسان کہے کہ خدا نے 5 انگلیاں دیں، چلو 4 انگلیاں دیتا کتنا اچھا ہو جاتا. آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں خدا انگوٹھا نہ دیتا کوئی بھی انسان اپنی قمیص کا بٹن باندھ نہ سکتا. 1 منٹ کے لیے سوچیں اللہ انگوٹھا لے لے، آپ نہ چمچ کو پکڑ سکیں گے، نہ خاتون سالن بنا سکے گی، نہ آپ اپنے بٹن کو بند کر سکتے ہیں. تو جو چیز خدا نے دی ہے وہ حساب و کتاب کے ساتھ دی ہے. اب کیسے ممکن ہے جس کائنات کو اتنے نظم و ضبط سے بنایا گیا ہو اور انسان بے عقل یہ بولے کہ کائنات خود بخود بن چکی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. ارے یہ نظم بتا رہا ہے کوئی ناظم ہے، یہ ربط بتا رہا ہے کوئی رب ہے، یہ علم بتا رہا ہے کوئی عالم ہے، یہ طاقت بتا رہی ہے کوئی قادر ہے جس نے تمہاری ہستی کو بنایا ہے. اب جس نے اتنا نظم دے کے انسان کو بنایا، کیسے ممکن ہے اس انسان کو بغیر مقصد کے بنایا ہو؟ 1 انگلی تیرے ہاتھ میں ہے وہ بغیر مقصد کے نہیں ہے. تیری آنکھوں کے اوپر بال ہیں بغیر مقصد کے نہیں ہیں. تیرے ماتھے پہ جھریاں ہیں بغیر مقصد کے نہیں ہیں. تیرے کانوں میں کروٹ ہے بغیر مقصد کے نہیں ہے. تو کیسے ممکن ہے اس نے تجھے بغیر مقصد کے بنایا ہو؟ ہاں، کوئی نہ کوئی تو تیرا مقصد ہے. اب انسان سوچے گا تو پتہ چلے گا نا. قرآن کہتا ہے میں نے تجھے بنایا تاکہ تو کس کی معرفت حاصل کرے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرے. عبادت معرفت سے ملتی ہے اور معصوم نے فرمایا معرفت کہاں سے ملتی ہے؟ معرفت تیرے وجود کے اندر ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. علی کا فرمان ہے جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. ہم جب خود کو نہیں پہچانتے تبھی غلطی کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انسان جب اپنی ڈیفینیشن کو غلط بیان کرتا ہے، میں نے بارہا کہا کہ انگریزی معاشروں نے یا ہمارے ہاں یہ ایکٹر، بعض سیاستدان، بعض فاسق، بعض فاجر، بعض گنہگار لوگوں کو جو آپ دیکھتے ہیں یہ گناہ کیوں کرتے ہیں کہ ان کے دل میں خوف خدا نہیں. جو محلوں میں رہتے ہیں غریبوں کا مال کھاتے ہیں. آپ تصور تو کریں، مزے یہ لوٹیں، پروٹوکول یہ لیں، فری کا پیٹرول یہ لیں،
فری کے نوکر چاکر بورچی یہ رکھیں اور ان کے بورچیوں کی تنخواہ کس سے لیتے ہیں؟ ایک غریب کے بجلی کے بل سے. ہاں یہ حساب و کتاب، ان کو خوف خدا نہیں ہے. مطلب ساری دولت حکومت کی یہ لوٹتے ہیں، پھر کہتے ہیں قرضے اوپر آ گئے، اب قرض ادا کون کرے؟ بیچاری عوام کرے. پیٹرول 60 کا لیتے ہیں، 200 کا دیتے ہیں، بل 3000 کا آتا ہے، آپ سے 10,000 لیتے ہیں. یہ غریب پہ ظلم ہے. یہ انسان ظلم کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے بس میں نے دنیا میں جینا ہے اور جی کے چلے جانا ہے. اگر اسے مقصد خلقت کا پتہ ہوتا وہ ذرہ برابر کسی چونٹی پر بھی ظلم نہ کرتا. اہل بیت کی زندگی دیکھو. مولا کبھی طلحہ و زبیر علی بن ابی طالب سے ملنے آئے. کبھی آپ نے سوچا کہ لوگوں کو علی سے مسئلہ کیا تھا؟ علی سخی بھی ہیں، علی کریم بھی ہیں. علی کے دل میں جو رحم ہے وہ کسی کے دل میں نہیں. جو رات کے اندھیروں میں فقیروں کے سروں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے اپنے ہاتھوں سے دباتا ہوا نظر آئے، جو اپنے سفرے کا کھانا اٹھا کے غریب کو دیتے، وہ علی الیاذ باللہ. کیا یہ علی قابل نفرت ہے؟ کیا اس علی سے کوئی نفرت کر سکتا ہے؟ پھر دشمنی کیوں تھی علی ابن ابی طالب سے؟ پھر 70,000 ممبروں سے مولا کو برا بلا کیوں کہا گیا؟ دشمنی علی سے اس لیے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ علماء سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہی مسئلہ ہے جو علی سے تھا. مسئلہ وہی ہے جو علی ابن ابی طالب سے تھا. کیونکہ اگر انسان میں حب ذات آ جائے، مثال دے رہا ہوں، مجلس میں کوئی بندہ ہو جو خمس نہیں دیتا، کوئی ہو جو داڑھی نہیں رکھتا، کوئی ہو جو نماز نہیں پڑھتا، اور میں پوری مجلس اس پہ پڑھ دوں، اگلی بار بلائے گا مولوی کو؟ حب ذات ہے نا کہ مولوی نے تو ساری بےزتی میری کر دی. علی کیوں اچھے نہیں لگتے تھے لوگوں کو؟ کیونکہ مولا بتاتے تھے تیرے اندر یہ خامی ہے، مولا بتاتے تھے تیرے اندر یہ برائی ہے، اگر یہ برائی ہوگی تو جنت میں نہیں جائے گا. نبی کو پتھر کیوں مارتے تھے؟ کیونکہ حب ذات تھی. نبی نے کہا جن بتوں کو سجدہ کر رہے ہو یہ بت تجھے نجات نہیں دیں گے. کہتے تھے اے محمد یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ وہی بت ہیں جن پر ہمارے آبا و اجداد نے سجدہ کیا. گویا تو ہمارے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، تو ہمارے ماں باپ کو برا بلا بول رہا ہے، تو یہ بول رہا ہے کہ میرا دادا غلط تھا، تو یہ بول رہا ہے کہ میرا پڑ دادا غلط تھا. آج یہی تو مسائل ہیں ہمارے نا کہ مولانا کیا مطلب ہم غلط کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب میرا بابا غلط تھا. جب ذات آ جاتی ہے نا، خدا قرآن میں کہتا ہے جنتی وہ ہے جو کسی سے محبت اپنے قبیلے، عشیرے، بہن بھائی کی وجہ سے نہ کرے، محبت اس سے کرے جس نے اللہ سے محبت کی. اگر میرا سگا بھائی بھی ہو لیکن اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، یہ قابل محبت نہیں. اگر میرا باپ بھی ہو لیکن خدا کی مخالفت کر رہا ہے، یہ قابل محبت نہیں. محبت کا معیار اللہ کی محبت. اگر وہ اللہ کی مخالفت کرے وہ قابل محبت نہیں ہے. تو مسئلہ علی سے نہیں تھا، مسئلہ عدالت علی بن ابی طالب سے تھا. اب تصور تو کریں، خود آئے علی حکومت پہ آ جا. امام نے کہا مجھے حکومت کا کوئی شوق نہیں. جب حکومت دینی تھی تم نے علی کو نہیں دی. اب اتنا بگاڑ پیدا کر کے علی کو حکومت دینا چاہتے ہو، تلواریں نکال دیں، علی حکومت پر نہیں آؤ گے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے. امام نے کہا ٹھیک ہے آ رہا ہوں، لیکن یہ سن لو تجھ سے علی کی عدالت برداشت نہیں ہوگی. اب کہا علی کیسی عدالت؟ ہم کیوں نہیں برداشت کریں گے؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا ہم مومن نہیں؟ امام نے کہا ٹھیک ہے. حکومت پہ آ گئے. طلحہ زبیر بڑے صحابی ہیں، علی سے ملنے آئے. مولا کے غلام نے کہا کہ مولا طلحہ و زبیر ملنے آئے ہیں. امام نے کہا جا کر پوچھو کام ذاتی ہے یا سرکاری ہے. کہتے ہیں نا شروع دن میں اگر مولا سختی نہ کرتے، ڈھیل دیتے، مثلا آپ کے علاقے میں کوئی ایس پی کوئی ڈی ایس پی آ جائے اور سختی شروع دن سے کرے گا تو لوگ ڈریں گے، لیکن شروع دل میں ڈھیل دے دے تو لوگ بولیں گے یہ تھوڑا ڈھیلا ایس پی صاحب ہے نا، اب جو من میں آئے بندہ کرے. مولا علی نے کہا پوچھو کام کون سا ہے، ذاتی ہے یا سرکاری ہے؟ کہا علی پوچھ رہے ہیں کام کون سا ہے. کہا کہ یہ کیسا سوال ہے، علی سے ملنے آئے ہیں. کہا نہیں پوچھ رہے ہیں سرکاری باتیں کرنی ہیں یا ایسے گپ شپ کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں کوئی سرکاری کام نہیں ہے، گپ شپ کے لیے آئے ہیں، کچھ اپنی باتیں کرنی ہیں. کہ مولا کہہ رہے ہیں اپنی باتیں. امام نے کہا اندر بولا ہو. جیسے آئے تو علی نے ان کے سامنے جو دیا جل رہا تھا
اس دیے کی آگ کو بجھا دیا. کمرے میں اندھیرا ہو گیا, دیکھ رہے ہیں علی کیا کر رہے ہیں. امام نے کہا تھوڑی دیر ٹھہرو. کہا قمبر وہ دیا لاؤ. دوسرا والا وہ آیا اور امام نے اسے جلایا. اب تصور کرو ایک دیے میں کتنا تیل ہوگا. ایک دیے میں کتنا تیل ہوگا. پاکستانی روپیوں میں بھی اگر حساب کر لیں 10-15 روپے کا تیل تھا. علی نے کہا دوسرا دیا لاؤ. تعجب سے پوچھا کہ یا علی اس کو بجھایا کیوں, اس کو جلایا کیوں. امام فرماتے تم نے کہا کہ ذاتی کام ہے. یہ دیا جو جل رہا تھا یہ بیت المال کے پیسوں سے خریدے ہوئے تیل سے جل رہا تھا. بیت المال کے 15 روپے بھی اگر بیت المال کے ہیں علی سرکاری کام کے لیے جلائے گا. کہ یہ جو دوسرا دیا ہے علی نے اپنے پیسوں سے تیل خریدا ہے, یہ جل رہا ہے. جتنی باتیں کرنی ہیں کرو. طلحہ نے زبیر کو دیکھا, زبیر نے طلحہ کو دیکھا کہ ہم علی سے حکومت مانگنے آئے تھے, عہدہ مانگنے آئے تھے, جو 15 روپے کا تیل خرچ نہ کرے. عدالت علی برداشت نہیں ہوتی تھی. امام نے کہا میں حکومت میں, مسلمان اپنی تاریخ نہیں پڑھتا. علی ابن ابی طالب نے یہ جملہ کہا, فرمایا جتنی حکومتوں میں جتنوں نے جتنا مال بنایا ہے اگر بیت المال سے بنایا ہوگا تو علی وہ مال ان کے حلقوم سے باہر نکالیں گے. اکاؤنٹیبلٹی آف امیر المؤمنین, عدالت علی ابن ابی طالب. آج مومن یہ سوچے میں شیعہ ہوں اور امام زمان آئیں گے کہیں گے تو میرا شیعہ تھا. ہمارے استاد کہتے تھے اللہ کا شکر کرو خدا تیری دعا کو قبول نہیں کرتا. اور ابھی تک امام زمانہ نہیں آ رہے. اور نہ مولا کا ظہور ہو جائے. جو دیے کا حساب کرے پہلا حساب تو اپنوں سے ہوگا نا. تو نے پیسہ کہاں سے کمایا, تو نے گھر کیسے بنایا, تو نے گاڑی کس مال سے خریدی, پوری اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. لوگ اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرتے ہیں, کہتے تھے نہیں علی جیسا امام نہیں چاہیے کیونکہ علی کی عدالت برداشت نہیں ہوتی تھی. کہا کہ یا علی پچھلی حکومتوں میں جس نے جو بنایا اس کا حساب و کتاب آپ نہیں لے سکتے, لیکن ہاں ہمیں پتا ہے آپ عادل ہیں. آپ کی حکومت میں اگر کوئی غبن کرے, اگر کوئی کرپشن کرے, اگر کوئی مال وہاں سے جمع کرے تو آپ اس کا حساب لے سکتے. امام نے کہا وہ امام کیسا جو آج کا حساب لے پچھلا حساب نہ لے. یہی تو مسئلہ تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. یزید کو کیا ایشو تھا مولا حسین سے کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا, کہ امام نے کوئی قیام کیا تھا, کہ امام نے کوئی ایسا کام کیا تھا کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے. حسن ابن علی کے ساتھ مسئلہ کیا تھا, امام رضا کے ساتھ مسئلہ کیا تھا کہ مدینے سے بلایا تو اس میں اور زہر دے کے شہید کر دیا گیا. یہی مسئلہ تھا کہ وہ حق بیان کرتے تھے, اور حق بیانی ہر کسی کو پسند نہیں ہوتی. جب آپ کے اندر حب ذات, کسی نے کہا مولا مومن کی نشانی کیا ہے, کہ مومن کی نشانی یہ ہے جب اسے اپنی غلطی کا پتہ چلتا ہے وہ حر بن جاتا ہے. اگر میں اپنی غلطی کو جانوں, اگر مجھے پتا چلے یہ چیز واجب ہے یہ چیز حرام ہے, جانکاری کے بعد بھی عمل نہ کروں, فرمایا یہ انسان نہیں ہے. کل میں نے کہا نا جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. تو یہ نہ سمجھو تم جسم ہو, پوری زندگی اگر خود کو جسم سمجھا, جب کہتے ہو نا میں, تو میں کا مطلب جسم نہیں ہے, پھر تو مرنے کے بعد مجھے میں کہنے کا حق ہی نہیں ہے. پھر خود آپ کے والد مرحوم ہو گئے, بھائی مرحوم ہو گئے, وہ جب آپ کے خواب میں آتے ہیں پھر وہ کون ہے؟ آپ نے تو قبرستان میں دفن کر دیا, اس کا جنازہ تو مٹی میں مل چکا, پھر وہ خواب میں آتا ہے وہ کون ہے؟ جو کبھی بولتا ہے میں تکلیف میں ہوں یا کبھی بولتا ہے الحمدللہ میں بہترین حال میں ہوں, وہ کون ہے؟ جب لفظ میں کہتے ہو تو میں سے مراد جسم نہیں ہے. ہاں لیکن کبھی کبھی یہ اتنا مل جاتا ہے, جیسے میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہوں تو آپ سے پوچھوں گا میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے یا میرا کپڑا اٹھ رہا ہے؟ دونوں اٹھ رہے ہیں, لیکن سوال یہ کون کس کو اٹھا رہا ہے؟ ہاتھ کپڑے کو اٹھا رہا ہے. اسی طرح جب چلتے ہو چلتا جسم ہے پر اسے کون چلاتا ہے؟
روح چلاتا ہے نا. جیسے اس کپڑے سے بدن نکلا, کپڑا زمین پہ گر جاتا, اب اس میں کوئی حرکت نہیں ہے. مثلاً یہ کپڑا ہل رہا ہے, اسے کون ہلا رہا ہے؟ پنکھے کی ہوا ہلا رہی ہے. آپ نے پنکھا بند کیا, کپڑے نے ہلنا چھوڑ دیا, آپ کی باڈی ہل رہی ہے, آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, آپ کے کان سن رہے ہیں, آپ کے پاؤں چل رہے ہیں. اسے کون چلا رہا ہے؟ روح چلا رہی ہے. جیسے روح نکلی, بدن ایک کپڑے کی طرح زمین پہ گر جاتا ہے. نہ سننے کی طاقت, نہ چلنے کی طاقت. اسے جا کے مٹی کے منوں کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے اور یہ خوراک بن جاتا ہے زمین کے کیڑوں کی. لیکن روح باقی رہتی ہے. پھر تجھے اور جسم دیا جاتا ہے عالم برزخ میں, پھر قیامت میں اور جسم. انسان لاکھوں جسموں کو بدل سکتا ہے. جسم لباس ہے, روح حامل لباس ہے. روح جسم کو لے کر چلتی ہے. پھر کیوں کہا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا؟ ہم تو بوڑھے ہو کے مرتے ہیں نا. مطلب یہ جو یہاں پہ دفن ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں ہر بندہ جوان ہو کر جائے گا. تو خدا وہاں تجھے سمجھو نیا موبائل دے گا, نئی گاڑی دے گا. ایک گاڑی تم نے 60-70 سال چلائی, وہ تمہارے کس کام کی؟ کڈنیاں خراب ہو گئیں, دل خراب ہو گیا, جسم فرسودہ ہو گیا. اللہ نیا جسم تجھے عطا کرتا ہے جو خوبصورت بھی ہوگا, جو نورانی بھی ہوگا. یہ جسم بنا دنیا کے مطابق. یہ جسم جنت میں سروائیو نہیں کر سکتا, کیونکہ دنیا کی غذا اور ہے, جنت کی غذا اور ہے. جنت کے لیے وہ جسم چاہیے جو جنت کے لیے ہو. مثلاً اگر یہ جسم پانی میں جائے مر جائے گا, کیونکہ یہ پانی کے لیے نہیں بنا, یہ پانی کے باہر کے لیے بنا. مچھلی بھی جسم رکھتی ہے لیکن پانی میں ہوگی زندہ ہے, پانی سے باہر آئے گی مر جائے گی. بالکل اسی طرح یہ جسم جنت میں سروائیو نہیں کر سکتا. جنت میں کوئی ایسا جسم ہو جو جنت کے ساتھ تناسب رکھتا ہو. اب کیا پتا وہاں آکسیجن ہے کہ نہیں ہے, یہ جسم پھیپھڑوں پہ چلتا ہے, وہاں پہ پتہ نہیں کون سی چیزیں ہیں, تو وہاں کے لیے ویسا جسم ہو. یہ جسم محدود لذتوں کو لے پاتا ہے, جنت میں لامحدود لذت لینی ہے تو ویسا جسم چاہیے جس میں ایبلٹی بھی زیادہ ہو, جس میں آپشن بھی زیادہ ہو, جو سب سے زیادہ اپ گریڈ جسم ہو. تو جہنمیوں کا جسم اور ہوگا, جنتیوں کا جسم اور ہوگا. ایک جیسے جسم نہیں ہوں گے. ہمارے بعض بزرگ بوڑھے ہوتے ہیں نا, تو کہتے بھائی تھوڑا آرام کر لو. کہتے نہیں مولانا, دنیا میں کیا آرام کرنا, مرنے کے بعد آرام کروں گا. اب اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ مرنے کے بعد نیند ہے ہی نہیں. نیند کا تصور کہاں ہے؟ دنیا میں ہے. مرنے کے بعد تو کوئی نیند نہیں ہے, وہاں تو بندہ جاگتا ہی جاگتا رہتا ہے. یہ جسم ہے جسے سونے کی ضرورت ہے, لیکن عالم برزخ میں بندہ سوتا نہیں ہے جب تک تم اپنے وجود کی حقیقت کو نہیں سمجھو گے. اب اس نے جسم سمجھ لیا خود کو, تو صبح سے شام تک محنت کس کے لیے کرے گا؟ جسم کے لیے. مثلا جسم میں شہوت ہے, شہوت محدود ہے, اب شہوت کو بڑھانے کے لیے کئی کام کرے گا. جسم کمزور ہے, اس کی طاقت کے لیے کئی کام کرے گا. جسم کو آسائش پسند ہے, نرمی پسند ہے, یہ صبح سے شام تک کس کے پیچھے لگا رہے گا؟ جسم کے پیچھے لگا رہے گا. امام فرماتے ہیں تو دنیا میں جسم کو اپنا خادم بنا, جسم کو اپنا آقا نہ بنا. اگر جسم کو تو نے اپنا نوکر بنا لیا, اب تیرے اندر صلاحیت ہے کہ تو خود کو علی کا نوکر بنا سکے. دیکھیے یہ جسم اللہ نے تھوڑا, جسم کو پہلے پہچانو باڈی کیا ہے, پھر روح کی طرف جاؤ. پہلے جسم سمجھو کہ جسم کیا ہے, جسم کی نیڈز کیا ہیں, جسم کی ضرورتیں کیا ہیں. یہ مستحبات, مکروہات, یہ سارے روح کے لیے نہیں ہیں. کس کے لیے ہیں؟ جتنے بھی فقہ ہے نا, شریعت جو ہے وہ جسم کے لیے ہے, روح کے لیے نہیں ہے. کیونکہ روح پہ اللہ کبھی پابندی نہیں لگاتا. ساری پابندیاں جو خدا لگاتا ہے جسم پہ. اب لوگ سمجھتے ہیں روزہ روح کے لیے ہے, نہیں, روزہ جسم کے لیے ہے. روح تو بھوکی نہیں رہتی نا, جسم بھوکا رہتا ہے. نماز جسم کے لیے ہے, ہاں جو دعا ہے نا وہ روح کی غذا ہے. صحیفہ سجادیہ کی دعائیں, دعائے کمیل, یہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز یا ذکر خدا جو کرتے ہو وہ کس کے لیے ہے؟ وہ غذا روح ہے. لیکن جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, اب خدا جسم کو محدود کیوں کرتا ہے؟ آج تھوڑا آپ کو اسلامی احکام سمجھاؤں تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ اگر ہم دیندار بنیں گے تو دنیا میں بھی سکون ہوگا, آخرت میں سکون ہوگا. بے دینی مجھے بے سکون بنا دیتی ہے, جس کا انسان کو پتہ نہیں ہے. سب سے زیادہ خودکشی, مرڈر, انسان جو خود کو مارتے ہیں وہ کہاں ہوتی ہے؟
انگریز ملکوں میں مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، یعنی آپ سے زیادہ آسائشیں، لوڈ شیڈنگ کا تصور نہیں، ہیلتھ کے لیے بہترین ڈاکٹر، بہترین گاڑیاں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی خودکشی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی حقیقت کسے سمجھا؟ جسم سمجھا. اب جسم کو سب کچھ دیتے ہیں پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں ہم جسم ہیں، حالانکہ روح ان سے کچھ مانگ رہی ہے. روح بھوکی ہے، روح پیاسی ہے. اب جب روح کو غذا نہیں ملتی بندہ بے سکون رہتا ہے. ہالی ووڈ کی ایک بہت بڑی ایکٹریسز، انڈیا کی بھی کئی اداکاروں نے خودکشیاں کی، اداکاروں نے خودکشیاں کی، مال، دولت، شہرت، پیسہ سب کچھ تھا لیکن خودکشی کر لی. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اپنی حقیقت جسم کو سمجھتا ہے نا، جسم کو سب کچھ دیتا ہے. اب حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے، دنیا میں عشق میں ناکامی ہوتی اس کی وجہ سے سمجھتا بس یہ مجھے نہیں ملا تو گویا میں تباہ و برباد ہو گیا. حالانکہ وہ جسے تو مانگ رہا ہے وہ جسم کے لیے ہے. ہماری حقیقت کیا ہے؟ روح ہے. اب وہ جسم کو جب حقیقت سمجھتا ہے اپنے وجود کو تباہ و برباد کر لیتا ہے. لیکن اگر اس نے یقین کیا ہوتا کہ بقا روح کو ملتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو نقصان نہ دیتا. اب اس خاتون نے خودکشی کی اور خط لکھا کہ تو نے خودکشی کیوں کی؟ خط میں لکھتی ہے مجھے دولت ملی، مجھے شہرت ملی، مجھے پیسہ ملا، سب کچھ ملا، لیکن مجھے کہیں سکون نہیں ملا. جسم کو سکون نہیں لینا ہوتا. ہاں گاڑی تجھے سکون دیتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. ہاں اچھا گھر ہو نا، انسان کی حسرت ہوتی ہے، بڑا گھر ہو، بڑا کمرہ ہو، نرم سا بیڈ ہو، مل گیا، ٹھیک ہے. 6 ہفتے نہیں گزرتے، 6 مہینے نہیں گزرتے، کہتا ہے کمرے کا رنگ مزہ نہیں دے رہا، چینج کرو. گھر کو بدلنا شروع کرتا ہے. حسرت ہوتی ہے گاڑی لوں، گاڑی لوں، گاڑی لوں، اللہ پیسہ دیا، مال دیا، گاڑی لے لی. 8 مہینے نہیں گزرتے کہ یار مزہ نہیں آ رہا، گاڑی بدل دوں. جسم مطمئن ہی نہیں ہوتا نا، کیونکہ یہ اطمینان جسم کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ روح کا ہے. تو اسے کھلونے دیتا جا رہا ہے پر یہ کھلونوں سے راضی نہیں ہوتا. جسم ان چیزوں سے راضی، روح ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتی. جسم کو دیا، اب پیٹ کو بھوک لگتی ہے، کھانا دو، بھر گیا، بات ختم ہو گئی. یہ تو تھوڑے کھانے سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بھر جاتا ہے. اب مثلاً آپ کا دل مرغہ کھاؤ، چرغہ کھاؤ، مثلاً کسی نے زبردستی دال روٹی کھلا دی، آپ نے کھا لی، پیٹ بھر گیا. اب وہی مرغہ سامنے رکھو، کھایا نہیں جائے گا. جسم محدود ہے، اس کی لذت کیا ہے؟ محدود ہے. روح کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مجھے دو جو مجھے چاہیے. اب تو اسے دنیا دیتا ہے، مال دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، لیکن وہ راضی نہیں ہوتی. کہتی اس سے مجھے سکون ملنے والا نہیں ہے. اگر سکون ڈھونڈنا ہے تو رات کے اندھیروں میں مسجد کوفہ میں علی کی مناجات کو پڑھو. کہا ایک رات کی حسین کو مہلت چاہیے. اس ٹینشن میں، بچے خطرے میں، بیٹیاں خطرے میں، فرمایا ایک رات کی مہلت چاہیے. مولا کیا کرنا ہے؟ کہ حسین تسبیح خدا میں وقت گزاریں گے. زندان شام میں زینب کیا کر رہی ہیں؟ سکون کہاں ملتا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں جب بھی میں تھک جاتا تھا تو 2 رکعت نماز پڑھتا تھا. روح مطمئن ہوتی ہے جب کس سے ملتی ہے؟ اپنے رب سے ملتی ہے، اسے سکون ملتا ہے. روح کو دنیا کی لذتیں لذت نہیں دیتی. ہاں دنیا کی لذت تجھے لذت دیتی ہے محدود حد تک. بندہ کہے کسی حسین خاتون سے شادی ہو گئی، پھر کیا، کئی لوگوں کی طلاقیں ہو جاتی ہیں. ہاں 6 مہینے نہیں گزرتے اپنی بیوی سے بندہ بور ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں مولانا کوئی دوسری ڈھونڈی ہمارے لیے. انسان ایسا کیوں ہے؟ کسی چیز سے انسان مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بار بار مانگتا ہے اور سمجھتا ہے یہ مانگ جسم کر رہا ہے، حالانکہ جسم یہ چیز نہیں مانگتا. تمہاری روح ہے جو مطمئن نہیں ہوتی، اسے کسی چیز کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے. تو دنیا محدود ہے، روح کیا ہے؟ لامحدود ہے. اب روح کو وہ دو جس کی ضرورت کس کو ہے؟ روح کو. اب سنو حکم دین. اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا. ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے، وہ بھنگ ہو، وہ چرس ہو، وہ شراب ہو، یا کوئی نیند کی اسٹرانگ گولی ہو، اسلام نے کیا قرار دیا؟ حرام. کیوں؟ شراب روح کے لیے حرام نہیں ہے، جسم کے لیے حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ شراب پینے سے یہ دنیا میں اتنی خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟
جتنے لوگوں نے خودکشیاں کی 95% لوگ پاکستان میں جھگڑے ہوتے ہیں، جناب غصے میں آ کے بیوی کو مار دیتا ہے، یا خاتون غصے میں آ کے خدا نہ خواستہ بچے کو قتل کر دیتی ہے۔ جب بلڈ کو ٹیسٹ کیا گیا اس وقت کس حالت میں تھی؟ شراب کی۔ ایک قصہ تھا نا پنجاب کا، ایک بندے نے بیوی کو مارا، بچے کو مارا، سسر کو مارا، سب پورے اپنی خاندان کو ختم کر دیا۔ کہ بھائی کیوں مارا؟ کہ پتہ نہیں، میں نے کوکین لی ہوئی تھی، پچھتا رہا تھا میں نے کیوں کیا۔ کیونکہ جب تو شراب پیتا ہے نا تیرا بریک فیل ہو جاتا ہے، تو انسان ہے بریک کی وجہ سے، حیوان کے اندر بریک نہیں ہے۔ شیر کو جب بھوک لگتی ہے نا وہ نہیں دیکھتا یہ ہرن کا بچہ ہے یا کون ہے، مالک اسے پالے گا نا، بھوک لگے گی کبھی مالک پر بھی کیا کرے گا؟ حملہ کر دے گا۔ حیوان کو جب شہوت چڑھتی ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا لوگ کھڑے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بھینس کو جب بھوک لگتی ہے نا وہ نہیں دیکھتی چارہ میرے مالک کا ہے یا کوئی بیچارہ اپنی بھینس کے لیے چارہ لایا ہے، کھا دیتی ہے۔ لیکن انسان میں اللہ نے بریک رکھی ہے، وہ دیکھ کے کھاتا ہے، اپنا کھا رہا ہوں غیر کا کھا رہا ہوں۔ آپ کو بھوک لگے نا آپ دکان سے ہر کیک نہیں اٹھاؤ گے، ایسے دکان میں چلے جا بوتل اٹھاؤ اور کیک اٹھاؤ پینے لگو، دکاندار بولے گا بندہ خدا کوئی نہیں کرتا ایسا۔ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے اندر کیا ہے؟ بریک ہے۔ آپ روڈ پہ چلتے ہو، خدا نہ خواستہ کسی کا ناموس چل رہا ہے، اب یہاں پہ پتہ تقویٰ بریک کا نام ہے، ایمان بریک کا نام ہے۔ کسی کا ناموس چل رہا ہے، اندر کا حیوان بولتا ہے دیکھو، لیکن عقل بولتی ہے نہ دیکھو۔ تو انسان ہے، تو حیوان نہیں ہے۔ انسان سوچ کے دیکھتا ہے کہ جسے دیکھ رہا ہوں اس کو دیکھنے پہ میرا خدا راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو ولایت علی میں زندگی گزار رہا ہے، علی کی ولایت میں اسلامک رولز ہیں۔ اب روڈ پہ چلتے ہو، ریڈ سگنل ہوتا ہے، گاڑی روکتے ہو، اب بندہ بولے میرے سگنل کو نہیں مانتا، ایسے ہی گاڑی چلاؤں گا، اپنا بھی نقصان لوگوں کا بھی نقصان کرے گا نا۔ تو شریعت تیری باڈی کو ریڈ سگنل دیتی ہے، کہتی ہے یہاں آگے بڑھو، یہاں رکو، یہ کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ اگر کھاؤ گے نقصان خدا کا نہیں ہے، بریک فیل ہو جائے گا۔ بندہ جب شراب میں آتا ہے نا اور خدا نہ خواستہ اس کو غصہ آ جائے، غصے میں ہوگا بھائی کو ڈنڈا مار دے گا، شراب پیے گا، بریک فیل ہو جائے گا نا، تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ سامنے باپ کھڑا ہے، ماں کھڑی ہے، بیٹا کھڑا ہے، شراب کی حالت میں ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ غصہ آیا، گھر میں جھگڑا ہو گیا، اس نے ڈنڈا اپنے بھائی کو دے مارا، اور جب نشہ ٹوٹتا ہے پھر بندہ پچھتاتا ہے۔ کیوں میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے؟ کہتے بندہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، کیونکہ نشہ تیرا ہوش و حواس ختم کرتا ہے، اور مولا فرماتے ہیں جس میں ہوش نہیں وہ علی والا نہیں۔ ولایت بندوں کو ہوش میں لاتی ہے، ولایت بندوں کو بیدار کرتی ہے، ولایت بتاتی ہے کہاں پہ قدم اٹھانا ہے کہاں پہ قدم نہیں اٹھانا۔ دوسری میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مولا فرماتے ہیں نگاہ حرام۔ اب یہ جسم کے احکام کی تھوڑی بات کر لوں تاکہ آپ جسم اور روح کو ڈیفائن کر سکیں کہ دین دنیا میں ہمیں سکون دینے کے لیے آیا۔ سکون، جو شریعت کی پابندی کرتا ہے وہ کبھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا ذہن اب آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ جب آپ گناہ کرتے ہو نا تو آپ کا ضمیر تو کہتا ہے گناہ کیوں کیا، اندر تو بندہ کڑتا ہے نا، میں نے خدا نہ خواستہ نشہ کیوں کیا، شراب کیوں پی، ماں کو برا بھلا کیوں بولا، باپ کے سامنے آواز کو بلند کیوں کیا، بیوی پہ ہاتھ کیوں اٹھایا، اندر سے بندہ پچھتاتا ہے، لیکن اس وقت آپ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ تو اب یہ ذہن آپ کے کنٹرول سے نکل جاتا ہے اور شیطان اسے لیڈ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ اپنے ذہن کو کنٹرول کر لے اسے دنیا کے وسوسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کا وجود، اس کی باڈی کس کے کنٹرول میں ہے؟ اس کے دنیا کا مضبوط ترین ارادہ مومن کا ہوتا ہے، المؤمن کا جبل الراس۔ یہ پہاڑ کب بنتا ہے؟ جب اس کا وجود اس کی مرضی سے چلتا ہے، کسی اور کی مرضی سے نہیں چلتا۔ تبھی کہا یہ جان لو کہ تیری عادتیں تیری غلام ہیں یا تو عادتوں کا غلام ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں تاکہ بچے کو سمجھ آ جائے۔ اب کئی لوگ ہیں جن کو سگریٹ پینے کی عادت ہے،
اب یہ کس کے غلام بن جاتے ہیں؟ انگلی جتنے سگریٹ کے غلام. بندہ کھانا کھاتا ہے، مولانا سگریٹ میں بھائی تھوڑا کنٹرول کرو، کنٹرول نہیں ہو رہا. اس کی پوری باڈی کو کون نچوا رہا ہے؟ سگریٹ چلا رہی ہے. اب یہ کس کا غلام بن گیا؟ سگریٹ کا. جن کو نشے کی عادت ہے وہ کس کے غلام؟ نشے کے. خدا نہ خواستہ کن کو کسی سے محبت ہو جائے، ہاں وہ محبت اس بندے کو نچواتی ہے. ہاں جو بولے بندہ کرنے کو تیار. کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، کہ ہاں میرے لیے چوری کرو کروں گا، میرے لیے قتل کرو کروں گا، میرے لیے باپ کو چھوڑ دو چھوڑ دوں گا، میرے لیے ماں کو چھوڑ دو چھوڑ دوں گا. اب یہ کس کے کہنے پہ چل رہا ہے؟ علی کے کہنے پہ یا غیر کی محبت میں؟ اس کے بدن کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ شیعہ وہ ہے جو اپنے بدن کو خود کنٹرول کرے، اپنا کنٹرول غیر کے ہاتھ میں نہ دے. ہاں بندہ اتنا مجبور ہو جائے چائے کا کپ اسے کنٹرول کرتا ہے. اب ظاہر بدن کو، اب بدن اللہ نے ایسا اسٹرکچر بنایا ہے عادی ہو جاتا ہے. ایرانی کہتے ہیں بھائی پاکستانی تو فروٹ میں بھی مرچیں ڈالتے ہیں. یہ کوئی عجیب قوم ہے، فروٹ میں بھی مرچیں ڈال کے کھاتے ہیں. اب آپ کی زبان کو کیا ہو گئی ہے؟ عادت ہو گئی ہے. اب ایرانی کھائے گا تو وہ تو بیچارہ ہاسپٹل چلا جائے گا. ایک ایرانی نے پاکستانی سالن کھایا، بیچارے کے ہونٹ پورے زخمی ہو گئے. کہ آپ لوگ کھاتے کیسے ہو؟ آپ کا معدہ ہضم کیسے کرتا ہے؟ لیکن ہم پتھر ہوں جو بھی ہو معدہ ہضم کر لیتا ہے. بڑا مضبوط معدہ ہے پاکستانیوں کا. اب آپ کو کیا ہے؟ عادت ہے. آپ یہاں سے ایران جاتے ہو، عراق جاتے ہو، کہ تو عراقی کھانے مجھے اچھے نہیں لگتے. بدن کو عادت نہیں ہے، لیکن 6 مہینہ رہو انہی کھانوں کی کیا ہو جائے گی؟ عادت. جسم کو جس کروٹ بدلو یہ ایسا بن جاتا ہے. لیکن اس سے مولا فارمولہ بتاتے کوئی عادت نکالنی ہے تو فوراً نہ نکالو، جسم کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جائے گا. اسے آہستہ آہستہ کر کے عادتوں کو کیا کرو؟ نکال دو. منیمم 40 دن اچھی سے اچھی عادت جسم میں آ سکتی ہے، اور 40 دن میں بری سی بری عادت جسم سے نکل سکتی ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. 40 دن کا پیریڈ ہے، یعنی 40 دن میں اگر تو چاہے تو ہور بھی بن سکتا ہے. ہاں اور 40 دن میں بندہ چاہے تو شمر بھی بن سکتا ہے. یعنی یہ 40 دن، یعنی بری عادت میں پڑو گے تو برے بن جاؤ گے، اچھی عادت میں پڑو گے اچھے بن جاؤ گے. تو جسم کو جس ہیبٹ میں ڈالو گے جسم ویسا بن جاتا ہے. اب یہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو عادتوں کا غلام بنتا ہے یا جسم کو اپنا غلام بناتا ہے. اگر یہ کنٹرول آ گیا. اب سنو دین مولا فرماتے ہیں نگاہ حرام انسان کے وجود میں حسرت پیدا کرتی ہے. شراب تو آپ نے سمجھ لی، نشہ بریک فیل ہو جاتا ہے انسان. نشہ سب سے بڑا نقصان ہے، انسان کی عقل کو زائل کرتا ہے. عقل عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو گرہ لگانا. مثلا میں نے اس کو یہاں کیا کر دی؟ گرہ لگا دی. آپ نے اپنے اونٹ کو، اپنی سواری کو ایک درخت سے کیا کر دیا؟ باندھ دیا. عقل گرہ کا نام ہے. جب آپ شراب یا نشہ کرتے ہو گرہ کیا ہو جاتی ہے؟ کھل جاتی ہے. اب آپ کسی جگہ پہ بریک نہیں لگا سکتے. مثلا بندہ نشے میں ہو نا، امام بارگاہ کی چھت پہ چلا جائے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، خوبصورت پرندے اڑ رہے ہوں، اچانک من کرے گا یار میں بھی پرواز کروں. ہاں عقل ڈر، نشہ ڈر ختم کر دیتا ہے. جب نشہ ہو نا بندے میں ڈر نہیں ہوتا. بڑی پل پہ جائے گا، نیچے نہر کا پانی چل رہا ہے، شدید گرمی ہوگی نا، نشے میں ہوگا، دل کرے گا ٹھنڈا پانی ہے اندر کود جاؤں. ہوائیں چل رہی ہوں گی، دل کرے گا پرواز کروں. اب کیونکہ نشے میں ہے نا ڈر ختم ہو گیا. عقل اسے بتاتا ہے کہ اگر امام بارگاہ کی چھت کے اوپر سے گرو گے تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، مر جاؤ گے. لیکن جب نشہ کرتا ہے عقل کو سائلنٹ کر دیتا ہے. اب عقل بولتی نہیں ہے. اب ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ چھلانگ لگاؤں گا تو کیا ہوگا، وہ سمجھتا ہے میں اڑوں گا، لیکن اڑتا نہیں ہے، سیدھا آ کے نیچے گر کے مر جاتا ہے. اسی طرح نہر میں چھلانگ لگا کے مر جاتا ہے. تو عقل آپ کو بیدار رکھتی ہے، عقل گناہ سے بچاتی ہے، عقل نقصان سے بچاتی ہے، عقل احتیاط لاتی ہے، عقل احتمال ضرر دیتی ہے. عقل ہوگی تو بندہ کبھی اپنا نقصان نہیں کرے گا. لیکن جب عقل زائل، لالچ عقل کو زائل کرتی ہے، نشہ عقل کو زائل کرتا ہے، سود عقل کو زائل کرتا ہے. لالچ بھی تو ایک نشہ ہے نا، شہرت بھی ایک نشہ ہے، علم بھی ایک نشہ ہے. یہ سارے جتنے نشے ہیں، مولویوں کا بھی ایک نشہ ہے، ذاکروں کا بھی ایک نشہ ہے. اب مولوی شراب تو نہیں پیے گا نا، خدا نہ خواستہ کوئی ذاکر شراب تو نہیں پیے گا. مولوی کا نشہ ہے واہ واہ.
یہ بڑا خطرناک نشہ ہے. واہ واہ نہ ملے بندہ بگڑ جاتا ہے. کیسی مجلس ہے تم لوگ بول نہیں رہے. ہاں پھر جو ہاتھ نہیں اٹھیں گے پتہ نہیں وہ حلالی ہوں گے حرامی ہوں گے، ایسی ایسی باتیں بندہ کرتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. ہاں کیونکہ نشہ اسے چڑھا ہوا ہے نا. مولوی کا نشہ واہ واہ ہے، جتنے بھی خطیب خطبہ ہیں ان کا نشہ کیا ہوتا ہے؟ واہ واہ ہوتا ہے، یعنی تعریف سننا ان کو اچھا لگتا ہے. اسی طرح مالدار آدمی کا نشہ پیسہ ہوتا ہے، کسی کا نشہ ہر آدمی کا اپنا نشہ ہوتا ہے. معصوم فرماتے ہیں ان نشوں سے بچو، بہترین نشہ اللہ کی عبادت کا نشہ ہے. ہاں بہترین نشہ خدا کی بندگی کا نشہ ہے. یہ کل بتاؤں گا. مولا نے 5 نشے بچائے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے. جوانی کا نشہ، علم کا نشہ، شہرت کا نشہ، مال کا نشہ، قدرت کا نشہ. یہ مولا نشوں کو ڈیفائن کرتے ہیں. یہ نشہ بڑا خطرناک ہے. یزید کو تخت کا نشہ تھا، جس نشے نے اس کی عقل کو زائل کر دیا اور قاتل حسین بنا. قاضی شرح کو مال کا نشہ تھا، مال کے نشے کے لیے حسین کے قتل کا. ہر وہ شے جو تمہاری عقل کو زائل کرے وہ نشہ ہے. نشہ جب آتا ہے بندہ بریک فیل ہو جاتا ہے اور کس کا نقصان کرتا ہے؟ اپنا نقصان کرتا ہے. حسین کا نقصان نہیں ہے، اللہ کا نقصان نہیں ہے. تو اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے. اللہ کا کیا جاتا ہے؟ نہ اس کی جنت اتنی بڑی ہے تیرے جانے سے بھرتی نہیں ہے، اور جہنم بھی اتنی بڑی ہے ہمارے جانے سے بھرے گی نہیں. اب یہ تیری مرضی ہے تو کس راستے پہ چلتا ہے. راستہ ایک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا. اب معصوم کا فرمان سنو. شراب نشہ آپ نے سمجھ لیا. فرمایا نگاہ حرام حسرت پیدا کرتی ہے. وقت آج کم ہے. نگاہ حرام حسرت، اس کی تفصیل میں کل آؤں گا. حسرت کیسے؟ مثلا ایک جوان ہے، آج ٹی وی، ڈرامہ، فلم، ہاں کتنی چیزیں آ گئی، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. جس جوان کی آنکھیں صبح سے شام تک حرام چہروں کو دیکھیں. اب کوئی ڈرامہ دیکھا، کوئی اداکارہ اس کو اچھی لگ گئی، کوئی فلم دیکھی، کوئی چہرہ. اب یہ سمجھ نہیں رہا کہ یہ جو اداکارائیں ڈراموں میں، فلموں میں آتی ہیں، یہ سمجھو 1000 لڑکیاں انٹرویو دیتی ہیں، ان ہزاروں میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت چہرے ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے. اب دیکھو دشمن کس طرح تمہارے اندر حرص کو پیدا کرتا ہے. یہ ڈرامے، یہ میڈیا، یہ معاشروں کو تباہ کر رہا ہے. پہلے ایک بندے کی شادی جھوپڑی میں ہوتی تھی، خوش ہوتا تھا، اللہ نے بیوی دی، شادی ہو گئی، بندہ خوش ہے. اب جھوپڑی میں اس نے رکھی ہے ٹی وی. ٹی وی میں وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ شادیاں دیکھ رہا ہے. مثلا ایک شادی ہو رہی ہے کسی اداکار کی، بہت بڑا سیٹ سجایا گیا، زیور، سیٹ، آگے پیچھے لوگ، خوبصورت ترین جوڑا اس خاتون نے پہنا ہوا ہے. اب یہ بچی جب اس شادی کو دیکھے گی اس کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ حسرت. یہ جوان جب اس شادی کو دیکھے گا کیا پیدا ہوگا؟ حسرت. اب جب اس کی شادی سادگی سے ہوگی اسے اپنی شادی اچھی نہیں لگے گی. تبھی فرمایا اگر تیرے 4 کزن، تیرے 4 رشتہ دار غریب ہیں اور خدا نے تجھے مال دیا ہے، اتنی دھوم دھام سے اپنی شادی نہ کرو کہ ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرو. آہ لگتی ہے تمہارے گھروں کو، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، معذور بچے تیرے گھر میں پیدا ہوں گے، نظر لگ جاتی ہے. جس ماحول میں ہو اپنی شادی ویسی کرو، دھوم دھام سے نہ کرو، مال ضائع نہ کرو. 20-20 لاکھ اپنی شادیوں پہ خرچ کرو 4 لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے. حسرت پیدا کرو گے، آہ تجھے لگے گی. یہ بالکل ایسے ایک بندہ بھوکا ہے، میں اسے کھانا دکھا رہا ہوں اور اسے دے نہیں رہا، خود کھا رہا ہوں. یہ کھانا تیرے لیے بیماری بن جاتا ہے، حسرت بن جاتی ہے. اپنے معاشرے کو، ہاں اگر کسی امیر معاشرے میں رہتے ہو، ڈیفینس میں رہ رہے ہو، پتہ نہیں کوئی اسی معاشرے میں، اس حساب سے چلو. مثلاً آپ کے علاقے میں کسی مومن کے پاس گاڑی نہیں ہے، سارے موٹر بائک والے ہیں، اور یہاں تو 1 کروڑ کی گاڑی اتار دے، کیا پیدا کرے گا؟ حسرت پیدا کرے گا. اب یہ جوان جب نگاہ حرام میں مبتلا ہوتا ہے، دنیا کی حسیناؤں کو دیکھتے، کبھی یہ ڈرامہ، کبھی وہ ڈرامہ، کبھی وہ ڈرامہ، کبھی وہ ڈرامہ. اب معصوم فرماتے ہیں حسرت انسان کے وجود کو بے چین بناتی ہے، سکون تباہ برباد. نگاہ حرام وہ سکون کرتی ہے. اب جیسے اس کی شادی ہوگی، اپنی بیوی کو دیکھے گا،
اس کے ذہن میں پہلے سے لاکھوں چہرے موجود ہیں، ذہن ناپاک ہے، ذہن نجس ہے، ہزاروں نامحرم اس کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب اپنے محرم کو دیکھے گا جو اللہ نے حلال رشتہ دیا ہے، اس کا چہرہ اس کو اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ فوراً کمپیئر کرنا شروع کر دے گا، اس کا ناک اچھا نہیں، اس کا اچھا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، آنکھیں ویسی ہونی چاہیے۔ اب جب کمپیئر کرنا شروع کرے گا، گھر میں بیوی سے محبت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ شادی شدہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دیتے ہیں کیونکہ نگاہ حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حسرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بھائی تجھے کیا پتا یہ ایکٹر ایکٹریسز اپنے بدن پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، ہاں؟ بالوں پہ بنانے پہ، بیوٹیز کریم اور یہ اور وہ، لاکھوں کا خرچہ، اور تم وہی امید اپنی بیوی سے رکھ رہے ہو جو گھر میں تمہارے بچے بھی سنبھالے، گھر میں سالن بھی بنائے، اتنی گرمی میں سروائیو بھی کرے، اب اس سے وہ امید رکھو۔ یہ انسان جاہل ہے جس کا سارا فوکس کس پر ہے؟ بدن پر ہے، روح پہ فوکس نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ بندہ، اللہ کا سجدہ شکر ادا کرے وہ بندہ جسے خدا نے باعفت بیوی عطا کی ہے، جسے با حیا بیوی عطا کی ہے۔ واللہ ایک با حیا عورت کا بال بھی ان ہزاروں فاسقوں سے بہتر ہے، اس کی قیمت اللہ کی دربار میں ان ہزاروں فاسقوں سے بہتر ہے۔ یہ گندیدہ جسم جب مرے گا تو قبر میں عذاب کے فرشتوں کا مقابلہ کرے گا۔ کیوں فرمایا جب ایک بے حیا، بے حجاب، بے عفت عورت کو دفن کیا جاتا ہے تو اللہ کے ملائک ہنستے ہیں۔ کہ مولا ہنستے ہیں کہاں؟ کہ کیوں ہنستے ہیں؟ کہ جب اسے کفن میں لپیٹ کر قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے، ہنس کے بولیں گے جب زندگی میں حجاب کرنا تھا کیا نہیں اور آج کفن میں لپیٹا جا رہا ہے، اور آج قبر میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرمایا جب اس کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھیں گے ملائک ہنسیں گے، اے بدقسمت جب تو نے خود کو ڈھانپنا تھا تب تو نے ڈھانپا نہیں۔ پھر فرمایا جب اسے قبر میں اتارا جائے گا پھر ہنسیں گے۔ کہ مولا اب کیوں ہنسیں گے؟ کہ جب اس نے اپنے گھر کے اندر بیٹھنا تھا تب تو بازاروں کے چکر لگاتی رہی، نامحرموں کے بیچ میں جاتی رہی، اور آج اس کا مردہ جسم جب کسی کام کا نہیں، کسی انسان کے اس کے وجود میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے تو آج خود کو قبر میں چھپا رہا ہے۔ بعد وہ چہرہ مٹ جاتا ہے، لیکن جب دوبارہ دیکھتے ہو نا، فوکس کرتے ہو، اب وہ چہرہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب میں ایسے مجمع کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے مجھے یاد نہیں رہیں گے، لیکن کسی ایک چہرے کو میں 4 بار دیکھوں، وہ چہرہ میرے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا پہلی نگاہ کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ویسے ہی وہ مٹ جائے گی، لیکن غور سے نہ دیکھنا، غور سے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو سکتا ہے کسی خاتون کو کسی مرد کا چہرہ اچھا لگ جائے، کسی مرد کو کسی خاتون کا چہرہ، ایک بار دیکھو پھر نگاہوں کو کیا کر دو؟ جھکا دو۔ اب جس کا ذہن پاک ہوگا، جس نے ہزاروں نجس چہروں کو نہیں دیکھا، اب اس جوان کی جب شادی ہوگی، جب بیوی کا پہلی مرتبہ چہرہ دیکھے گا، خدا کہتا ہے اللہ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اب وجود میں سکون، وہ گھر سکون کے ساتھ، گھر وہ تباہ ہوتے ہیں جو لوگ نگاہ حرام کے پیچھے جاتے ہیں، جو شہوت ران بنتے ہیں صرف جسم کی لذتوں کے پیچھے۔ جسم تیرا خادم ہے، کس کی خدمت کرے گا؟ روح کی خدمت کرے گا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت پہ، اور دعا کریں خدا ایسا بنائے جیسا حسین ابن علی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین، سب مل کے، وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ فرمایا اے عزادار ابھی ذاکر نے مصائب نہیں پڑھے ابھی تو نہیں رویا رونا چاہتا ہے نبی تیری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے اس سے راضی ہو جا بڑے خوش نصیب ہو آج بی بی کی زبان پہ تیرا نام ہے اے خدا قیامت کے دن ہمیں زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا قبر کی پہلی رات حسین کی شفاعت نصیب کرنا کتنی محبت کرتے تھے اپنے شیعوں سے ملتا ایک 5 سالہ یتیمہ بچی تھی امام حسین اس بچی کو گھر لے کر آئے اسے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں یہ جوان ہوئی اس کی شادی شام میں ہو گئی ہر سال مدینے آتی تھی کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا قریب ہے مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے مولا جب جب مدینے آتی ہوں کہتا ہے اپنے مولا سے پوچھنا کب میرے گھر آئے گا میں بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا تیرے مولا کی بڑی خدمت کروں گا امام حسین کو بڑا پیار آیا فرمایا شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے رو کے کہنے لگی مولا میں نے آپ کا نمک کھایا کیسے اپنے مولا کو نہ پہچانوں مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے امام نے فرمایا شیریں تیرا قصور نہیں ہوگا ارے حالات بدل جائیں گے لیکن شیرین حسین کی ایک وصیت یاد رکھنا جی میرے مولا فرمایا شیرین قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں قیدیوں کا خاص خیال رکھنا شیرین نے کہا جی میرے مولا جب جب قیدی دیکھوں گی بڑا خیال رکھوں گی عزادارو حالات بدل گئے زینب کا قافلہ لٹ گیا ہاتھوں میں رسیاں جب یہ قافلہ بازار شام سے گزرا شیریں کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا اس کی نگاہ ننھی سی سکینہ پہ پڑ گئے ننے سے رخساروں پہ پڑ گئے او زخمی کانوں پہ پڑ گئے روتا ہوا گھر گیا کہا شیریں تو نے کہا تھا جب کوئی قیدی دیکھو اسے گھر لانا او میری زندگی گزر گئے میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے میں نے کبھی 4 سالہ زخمی بچے نہیں دیکھے شیریں نے کہا جلدی کرو قیدی بیبیوں کو گھر لے کر آؤ
مومن نے اجازت لی، امام سجاد نے اجازت دی۔ قیامت کا منظر تھا جب قیدی بیبیاں شیرین کے گھر میں آئی، اللہ جانے زینب پہ کیا گزر رہی تھی۔ وہ جسے زینب نے حجاب سکھایا تھا اس کے سر پہ چادر موجود تھے، لیکن ہائے علی کے بیٹے شیرین نے جلدی جلدی سے سفرہ لگایا کہ قیدی بیبیوں جو کھانا ہے کھا لو، پانی پینا ہے پانی پی لو۔ قیدی بیبیوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اگر اجازت دو تیرے گھر میں ماتم کر لے، کیونکہ ہم بڑے مظلوم ہیں۔ ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہے اور کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا۔ کہ قیدی بیبیوں جتنا رونا ہے رو لو، میں تجھے کیوں روکوں گے۔ یہاں قیدی بیبیوں نے حلقہ بنایا۔ ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، رو کے کہنے لگی اے عباس کے پیاسے بھیا، اے عباس کے غریب الوطن بھیا۔ جیسے عباس کا نام سننا تھا، شیرین نے کہا قیدی بیوی چپ ہو جا، عباس میرے مولا کا نام ہے، عباس پہ میری جان قربان کرے۔ قیدی بیویاں بیٹھ گئی، مومنہ تیرا گھر ہے، اجازت نہیں تو ماتم نہیں کریں گے۔ نہیں قیدی بیویوں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتے، لیکن یہ نام نہ لو، میرے مولا کے بھائی کا نام ہے۔ اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو، یا بیٹی کا نام آنا تھا۔ پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی اور بیان کیا، اے سکینہ کے پیاس بابا، اے سکینہ کے غریب بابا۔ شیرین نے کہا قیدی بیوی چپ ہو جا، یہ بھی میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے۔ اللہ سکینہ پہ میری بچی قربان کرے۔ شیرین اپنی جگہ سے اٹھی، زارو قطار رونے لگی، کہتی ہے قیدی بیبیوں یہ تو مدینے والوں کے نام ہے، اللہ میرے مولا کی خیر کرے۔ شیرین کہتی ہے جو قیدی بیوی سب سے زیادہ رو رہی تھی اس کے قدموں میں بیٹھی، کہتی ہے قیدی بیوی تو نے مجھے بڑا رلایا، میں تجھے آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ عزادارو اب کوئی اور بی بی نہیں اٹھی۔ ایک مرتبہ زینب اٹھی اور بیان کیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاس بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا۔ شیرین نے ہاتھوں کو جوڑا، اے قیدی بی بی تو کون ہے، تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ بی بی زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا شیرین نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی، او شیرین میں ہی زینب ہے، او شیرین تیرے مہمان آ گئے، او میرا حسین آ گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا تجھے زینب کی اسیری کا باس، ہمیں گناہوں کی اسیری سے بچا، ہمارے مولا آقا امام کا ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔